وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے تم مجھ پر درود بھیجا ہے، کیونکہ جمعے کے دن فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہ تمہارے درود کو میری بارگاہ میں، یعنی تم جو درود پاک پڑھتے ہو اس کی جمعے کے دن میری بارگاہ میں پیشی ہوتی ہے، یعنی حاضری۔ اس لیے آپ حضرات جسے آج 10-15 منٹ پہلے تشریف لے آئے تو خالی نہ بیٹھی ہوئے، بلکہ نہایت ہی عقیدت محبت کے ساتھ تصور کر کے امت خضراء کی طرف حضور کا تصور کر کے اور دل ہی دل میں آہستہ آواز میں آپ درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دلائل الخیرات شریف کی کتاب ہے جس کو اولیاء کرام کی آنکھوں کا سرما اور ان کے دلوں کا تعویذ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک نقل کی اور اس میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ لوگ جو بظاہر آپ سے غائب ہیں، یعنی دور، آپ مدینہ پاک میں ہیں، وہ ملک شام میں ہیں، وہ ملک یمن میں ہیں یا کسی اور ملک کے ہیں، کیا آپ ان کا ہی ان کے اور آپ کا جب وصال ہو جائے گا، آپ کی جب وفات ہو جائے گی تو یہ دونوں درود بھیجنے والوں کے درود کا آپ کے نزدیک کیا حال ہے؟ یعنی انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو وہ لوگ جو اس وقت بظاہر آپ سے دور ہیں وہ درود بھیجتے ہیں، اور ایک وہ لوگ کہ جو آپ کے وصال کے بعد درود پاک بھیجیں گے، تو کیا ان دونوں بھیجنے والوں کے درود کو آپ سنتے ہیں یا سنیں گے، یا نہیں سنتے ہیں اور نہیں سنیں گے؟ یعنی مطلب یہ کہ آپ دور سے جو درود پاک بھیجتے ہیں ان کے درود کو سنتے ہیں یا سنیں گے، یا آپ کے وصال کے بعد جو لوگ آپ پہ درود پاک بھیجیں گے ان کو سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ یہ دو سوال ہو گئے۔ تو جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرف، میں اہل محبت کے درود کو خود سنتا ہوں اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ اس درود کے بھیجنے والے کو پہچانتا بھی۔ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے صحابہ، جو لوگ مجھ سے بظاہر غائب ہیں میں ان کے درود کو بھی سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی، اور جو میرے بعد میری وصال کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اور وہ مجھ پر درود بھیجیں گے میں ان کے درود کو بھی سنوں گا اور ان کو پہچانوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے
درود کو چاہے وہ دنیا کے کسی گوشے سے بھیجے، سرکار اس کے درود کو خود سنتے ہیں اور اس درود کے بھیجنے والے کو پہچانتے ہیں۔ اگر سے احادیث پاک کے اندر یہ بھی وارد ہے کہ مختلف فرشتے حضور کی بارگاہ تک درود پاک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک گزری جس میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دیا ہے، تعینات کر دیا ہے کہ اس کی سماعت کا، اس کی سننے کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کی تمام آوازیں سنتا ہے۔ ہر مخلوق کی وہ وہیں سے ایک جگہ رہتے ہوئے اور پوری کائنات کی مخلوقات کی وہ فرشتہ آواز سنتا ہے۔ چنانچہ جو بھی کوئی میرا امتی دنیا کے کسی گوشے سے بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس کے درود کو سنتا ہے اور سننے کے بعد وہ میری بارگاہ تک پہنچاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا فلاں امتی جس کا نام یہ ہے، جس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ تو یہ حدیث پاک بھی بعض حضرات اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ چونکہ وہ فرشتہ درود حضور تک پہنچاتا ہے، حدیث سے یہ ثابت ہے، نہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از خود ہر امتی کے درود کو بگوشے خود سنتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود امتی کے درود پاک کو سنتے ہوتے تو پھر اس فرشتے کے قبر پاک پر مقرر کرنے کا کیا مطلب؟ یہ اعتراض وہ لوگ کر دیتے ہیں۔ لہذا وہ اعتراض کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور امت کے درود کو خود نہیں سنتے بلکہ وہ فرشتہ سناتا ہے، تب سن پاتے، بغیر اس کے سنائے ہوئے بتائے ہوئے حضور کو علم نہیں ہوتا، وہ یہ ثابت کرتے ہیں۔ تو میں دو ہی لفظوں میں دو بات کہتا ہوں، دیکھو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس فرشتے کے بتانے سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ حضور خود بخود وہ درود پاک نہیں سنتے، یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہوتی، اس کے باوجود بھی آپ ہم سے ان کو ذکر کرتے ہیں۔ کون سا سنا آپ نے؟ آج ایسا ہوا، حالانکہ مجھے پتا ہے۔ ارے دور کا ہے تو آپ جاتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ روزانہ صبح و شام بارگاہ الہی میں فرشتے پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے ہر بندے نے کیا عمل کیا، کس نے نمازیں پڑھی، کس نے برائیاں کی، کسی نے نیک کام کیے، وہ فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں پروردگار تیرے فلاں بندے نے آج یہ نیک کام، تیرے فلاں بندے نے آج یہ نیک کام کیا۔ کیا خدا کو نہیں پتا؟ ارے وہ خدا جو ذرے ذرے کا عالم، کوئی چیز ہے کہ جو خدا کے علم سے باہر ہو، جو خدا نہ جانتا ہو؟ تو جب خدا خود جانتا ہے تو ان فرشتوں کا اس کی بارگاہ میں انہی جانی ہوئی چیز کو پیش کرنا چیوانا ڈر۔
تو پتہ چلا کہ ان فرشتوں کے خدا کی بارگاہ میں اس چیز کو پیش کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا کو علم ہے۔ کیوں؟ یہ فرشتے اس کی بارگاہ کی مقرر کرتا ہے، ایک نظام ہے، اس نے ایک نظام قائم کیا ہے کہ ہم باوجود کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے، مگر تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ہمیں ہماری بارگاہ میں اس چیز کا ذکر کرو گے، تم ہماری بارگاہ میں اس چیز کو بتاؤ گے۔ ہم جانتے ہیں مگر ایک نظام کے تحت۔ شہر میں فساد ہوتا ہے تو کیا ملک کا سربراہ نہیں جانتا کہ اتنا بڑا کانڈ ہو گیا؟ سب کو پتا ہے۔ اس کے باوجود ایک نظام ہے، اسمبلی کے اندر، اس کی بارگاہ کے اندر اس کا سیکریٹری وہ مسئلہ پیش کرتا ہے، سرکار یہ پرابلم ہوا ہے، آج کی جو میٹنگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر میں اتنا بڑا پرابلم ہوا ہے، یہ نقصان ہوا ہے، کیا کیا جائے؟ تو کیا اس کو نہیں پتا کہ پرابلم ہوا؟ پتا ہے نا۔ ایک نظام ہے، ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے کہ صدر کے سامنے تمام اس چیزوں کا ذکر کیا جائے تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چلے، اس کے دربار کی، اس اسمبلی کی اہمیت کا پتہ چلے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ یہ بھی اس نظام الہی کے ماتحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں اس فرشتے کو مقرر کر دیا ہے تاکہ بندوں کو، عرش والوں کو، فرش والوں کو محبوب کی بارگاہ کا مقام کا پتہ چلے، محبوب کی بارگاہ کی عظمت کا اندازہ ہو کہ اے لوگوں پہچانو میرے محبوب کو، میرے محبوب کی بارگاہ، ان کے دربار کا یہ عالم ہے کہ انگیز ہو کہ جس کی بارگاہ کے خادم فرشتے ہوں اس شہنشاہ کی عظمتوں کا کیا ہو، اس شہنشاہ کی رفتوں کا کیا حال ہوگا۔ اس فرشتے کے بتانے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود امتی کے درود کو نہیں سنتے، یہ لازم نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ وہ میرے احباب، میرے دوست کے جو 10-15 منٹ پہلے آ جاتے ہیں، بجائے یہ کہ باتیں نہ کریں بلکہ خندہ پیشانی کیے ہوئے، سرکار کی طرف توجہ کیے ہوئے، اور جب تک آذان نہ ہو اس وقت تک درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔